بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی اکانومی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں لوگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جس کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نہیں پتہ وہ بھی اس پہ تبصرہ کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو کچھ لوگ نجات دہندہ کیوں سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے کہ بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی تقریروں میں بات کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی پاکستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے روڈ میپ ہمیں نہیں دیتا۔ تو کیا کوئی روڈ میپ ہمارے پاس ہے؟ ایک بہت ہی یہ سکیل سا، کافی مشکل سا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے کوشش کیا کہ کچھ ایسے ماہرین کو بلائیں جو کہ آسان اور سادہ زبان میں آپ کو مسئلہ سمجھا سکے۔ تو ہمارے پاس آج تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، یہ ماہر معاشیات ہیں۔ ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، معروف اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور پاکستان کے معروف اکانومسٹ ہیں۔ اور ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، میں آپ کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، آلٹرنیٹو ٹو آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دی باکس سولوشنز۔ آپ نے کافی سارے سولوشنز دیے ہیں۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے، کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ بہت خوشحالی آ سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا اس وقت کا مقابلہ کریں جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس اتنا زیادہ نہیں جاتا تھا، 80 کی دہائی تک، مطلب اوکیجنلی جاتا تھا مگر اتنا زیادہ نہیں، اور اس وقت تک پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا۔ ہمارا ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ 80 کی دہائی میں، جو کہ بہت، یعنی کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ ہو رہ چکا ہے 60s میں، مگر 80 کی دہائی میں بھی ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ جو تھا وہ 6.4% تھا ایوریج اینول۔ اور آپ دیکھیے جیسے ہی پاکستان نے زیادہ قرضے لینا شروع کیے آئی ایم ایف سے، 90 کی دہائی میں 88 سے شروع ہوا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومتیں آتی تھیں مطلب دو تین سال کے لیے، تو ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ 90 کی دہائی میں 4.6% تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ریٹ آف گروتھ بہت کم ہو گیا بلکہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوا۔ اسی لیے 90 کی دہائی کو کہتے ہیں دی لاسٹ ڈیکیڈ، بیکاز 90 کی دہائی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، اور پھر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوا، گروتھ بھی نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے سیریس ڈسٹریبیوشنل کرائسس پیدا ہوا۔ یعنی کہ جب گورنمنٹ تعلیم پہ اور صحت عامہ پہ خرچ نہیں کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے زیادہ تر غریب لوگ حکومت کے ان ایکسپینڈیچرز کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھی، ڈسٹریبیوشن آف انکم بہت بری طرح متاثر ہوا، اور غربت اتنی بڑھی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% ہے، جبکہ اندرون سندھ میں 85% ہے۔ اور اس کی وجہ سے بہت سیریس پاکستان میں پہلی دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، اس کے بعد یہ جو پہلا ڈیکیڈ تھا تو بڑے پیمانے پہ جرائم شروع ہوئے، بیکاز ڈرکمینین ماڈرنائزیشن پرسپیکٹو وہ کہتا ہے کہ جو اکنامک ویریبلس ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے سوشل ویریبلس پہ، تو کڈنیپنگ فار رینسم اور ڈاکے اور یہ سب شروع ہو گئے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ پولیٹیکل کرائسس بھی ہوا، جیسے ہی کوئی گورنمنٹ، کسی گورنمنٹ نے، ہارڈلی اینی گورنمنٹ کمپلیٹڈ اٹس ٹینیور، 2-3 سال حکومتیں آتی تھیں، اور جیسے ہی وہ حکومت ڈیفالٹ کے قریب جاتی تھی تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، اور جو نئی حکومت آتی تھی وہ پہلی بات یہی کہتی تھی کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فار نیشنز دیٹ ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری۔ اب ہم لوگوں نے پھر بڑے پیمانے پہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے، اور بالکل ہم 90 کی دہائی کو واپس وہ کر رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں 5000 کارخانے بند ہو گئے تھے، 20 لاکھ لوگ ان امپلائڈ ہو گئے تھے، جس کا پھر امپیکٹ ہوا سوشل ویریبلز پہ۔ چلیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ جناب دیکھیے، آئی ایم ایف جو ہے نا یہ ایک ڈیولپمنٹ بینک نہیں ہے۔ یہاں پر آئی ایم ایف کے ادارے کو سمجھنا ہے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرح، اے ڈی بی کی طرح، اوروں کی طرح ڈیولپمنٹ بینک نہیں۔ ان سے آپ قرضے نہیں لیتے کہ اپنی ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔
جب آپ کے ملک کی معیشت گر جائے, ڈوب جائے, اور آپ کے جو فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دباؤ میں آ جائے, تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے نہیں سکتا جب تک آپ پہلے سے مشکلات میں نہ ہوں. اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ نیڈ ہونی چاہیے اس کی, وہ پہلے اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں. میں تو آخر وہاں اتنے سال ٹائم گزارا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہوں آئی ایم ایف کے پاس جائے تو ہم سمجھیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ ہوا ہے, وہ الگ بات ہے, ویسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس کے جو قوانین ہیں اس کو جوائن کرنے کے, اس میں ایک ہے آرٹیکل 4. آرٹیکل 4 کے تحت ہر ملک جو اس کا ممبر ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, جاپان ہو, یورپ ہو یا پاکستان, ان سب نے سالانہ یا 2 سال میں ایک دفعہ اپنے تمام ملک کے جو اعداد و شمار ہیں اور اکاؤنٹس ہیں, فسکل, مانیٹری اور بیرونی, ان کا جو مکمل جائزہ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے. اسی لیے تمام باقی جو لوگ ہیں جو قرضے دیتے ہیں ممالک کو, پاکستان کو, وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ آ کر منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کر آپ کی کتابیں دیکھیں. تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ڈی لنک نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں نا, وہ تو کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں, ہمیں اپنی اکانومی اگر ہم ٹھیک چلائیں تو ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چونکہ خود غیر ذمہ دارانہ اپنی بجٹ کی پالیسی چلاتے ہیں, فسکل پالیسی چلاتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں. پاکستان آئی ایم ایف کے پاس 23 مرتبہ گیا ہے, وہ ہر مرتبہ ہماری اپنی گورنمنٹس کی غیر ذمہ دارانہ کاموں کی وجہ سے. میں ایک آخری بات دیکھیں, 2002 سے لے کر 5-6 تک جب شوکت عزیز واز ان چارج, پاکستان نے بہت اچھی فسکل ڈسپلن کی, اور اس وقت ایک قانون بھی انٹروڈیوس ہوا, فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, کہ ہم رسپانسبل رہیں گے اور ڈیٹ جی ڈی پی ریشو جو ہے اس کو ہم 60% سے آگے نہیں جانے دیں گے. اب اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ پچھلے آپ 7-8 سال سے دیکھیں, یہ جو ریشو ہے ڈیٹ جی ڈی پی کا, یہ ابھی کو 85-90% تک پہنچ گئے. ہم قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے, اور ابھی ہمیں لازمی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں اپنا پروگرام لے کے جانا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو. یہ لوگ منہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی اکنامکس کی اور نہ ان کی ادارے کی, تو یہ اس لیے ہم مار کھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, اب ایک سوال میں سے سوال نکل آیا ہے کہ کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, اور اگر ہم ڈی لنک نہیں کر سکتے پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف کے ساتھ, تو کیا ہم اپنا پروگرام لے کے آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں اور آئی ایم ایف اس پروگرام پہ آمادہ ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اکانومی ہے یہ بڑی انورڈ لکنگ اکانومی ہے, یعنی کہ یہ وہ اکانومی ہے جو ایکسپورٹ نہیں کرتی, گلوبلی بڑی ان پروڈکٹیو, بڑی ان کمپیٹیٹیو اکانومی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہی ہمیں بہت امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سو امپورٹ ڈیپینڈنٹ بھی ہے, ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے. تو وہ نیچرلی جب ہمیں تھوڑے بہت قرضے مل جاتے ہیں تو ہمارا کام چل جاتا ہے. جب وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے. لیکن بیسک ریفارمز ہم نے نہیں کی. اب اس میں جو میرے نظر میں سب سے بیسک ریفارم ہے وہ ہماری گورننس ہے, جو پولیٹیکل اینڈ اکنامک گورننس ہے, بیوروکریٹک. وی آر اے بیوروکریٹک اسٹیٹ. ہر کام یہاں پہ بیوروکریٹس کرتے ہیں, اور بیوروکریٹس کو نہ تو بزنس کا پتہ ہوتا ہے نہ اکنامکس کا پتہ ہوتا ہے, لیکن پاور ساری ان کے پاس ہوتی ہے. سیاستدانوں کو تو ایبسولوٹلی کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ تو آتے ہیں اپنا ادھر ادھر کی گولیاں کراتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کام کریں گے. شارٹ ٹرم مایوپک قسم کی پالیسیز بنائیں گے کہ ان کو ووٹ مل جائیں, لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سوچتے ہی نہیں ہیں, ان کی کیپبلٹی ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 70s میں جب پاکستان ٹوٹا
تو اس کے بعد اگر ہم ہوش میں آ جاتے اور اپنی ایک زبردست قسم کی اکانومی بناتے اور کوریا کی طرح کی اکانومی کھڑی کر دیتے تو آج ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے بالکل اس کا الٹا کیا. ہم نے بیوروکریٹس کو بڑھا دیا, ہر چیز میں بیوروکریٹس کو گھسا دیا, انرجی سے لے کے اسٹیل, کیمیکلز, بینکنگ, فائنانس, یہ وہ. ہم نے کہا یہ سارے بیوروکریٹ اسلام آباد سے بیٹھ کے کریں گے اور ان کی کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی, کوئی اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ بھی کوئی نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم نے ایک اور بہت بڑا کام کیا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے بجلی کا نظام جو ہے اس کو بھی امپورٹڈ کر دیا. تو ایک انورڈ اکانومی میں ہم نے بجلی کا نظام ایسا بنا دیا کہ وہ امپورٹ کریں گے تیل, گیس, کولا, تو پھر وہ بجلی بنائیں گے. سو اب آپ بجلی آن کرتے ہیں اور وہ ڈالروں میں ہمیں پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے, پھر وہ ہم استعمال کریں یا نہ کریں وہ بل پھر بھی ہم نے دینا ہے. اور ایسے ایسے ماشاءاللہ ہمارے لیڈران نے کیے ہوئے ہیں کانٹریکٹس کہ وہ پاکستان کے ہر شہری کی جیب خالی ہو گئی ہے ان کانٹریکٹس کی وجہ سے. اور اب آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ وہ بجلی نہ ہم جلا سکتے ہیں, نہ ہم نکل سکتے ہیں, نہ اس میں پروڈیوس کچھ کر سکتے ہیں, نہ فیکٹریاں اسے خرید سکتی ہیں, لیکن پیسے ہم نے دینے ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی میجر ایک قسم کی ڈیسیژنز لی گئی ہیں دیدہ نشست جیسے کہتے ہیں, دیکھ کے یہ ساروں نے کیا ہے. اور اپنے تو انہوں نے بہت اچھے کر لیے ہیں حالات, لیکن ملک کی وہ بالکل تباہی کر دی. اچھا جی, تیسری چیز بھی ایک میں کہہ دوں جی, اور وہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور برلن کی دیوار گری تو پوری دنیا نے ایک گلوبلائزیشن کی طرف قدم اٹھایا اور یہی کہا جاتا تھا کہ جو ملک اپنے آپ کو ریفارم کر لیں گے اور گلوبلی کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے تو وہ ونرز ہوں گے, اور جو لوگ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کریں گے تو گلوبلائزیشن انہیں کھا جائے گی. تو پاکستان نے وہ برلن کی دیوار گرانے میں تو بڑا کردار اپنا ادا کیا, لیکن وہ جو گلوبلائزیشن کے لیے تیاری کرنی تھی یا جو ریفارمز کرنی تھی اس میں سے ایک بھی ریفارم نہیں کی. اچھا ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ, یہ جو ذکر ہو رہا ہے, آپ نے بھی کہا کہ جب بھی پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جاتا ہے تو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. تو اب جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. اب اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے. تو یہ جو گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کیا پھر اگر آپ آئی ایم ایف سے اس وقت پاکستان معاہدہ نہ کرتا تو ڈیفالٹ ہو جاتا؟ دیکھیے, ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے, میرے کچھ کالیگس نے, اور انہوں نے یہ دیکھا ہے اینڈ دیئر فائنڈنگ از کہ ہمارے جو فارن ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں. اچھا, 2019 تک ہمارے فارن ڈیٹس جسٹ سسٹینیبل تھے, اور 19 کے بعد سے جو پھر عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ نے قرضہ لیا اس کے بعد ہمارے فارن ڈیٹس انسسٹینیبل ہو گئے. فارن ڈیٹس انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب ہم مزید قرضے لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لے جا رہے ہیں وہ پاکستان کو ایک ولفل ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. دیکھیے, اس کتاب میں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا میں نے ایک آلٹرنیٹیو دیا ہے, اور وہ میرا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ آئی ایم ایف سے بہت بہتر ہے. وہ اس لیے بہتر ہے کہ آپ دیکھیے, ہمارے پاس جب بھی ہمیں کوئی کرائسس ہوتا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ بس قرضہ لے لو. پاکستان اتنے سالوں سے یہ کرتا آیا ہے. ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے جو رہن سہن ہے آپ دیکھیے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتے, وہی اپنے شاہانہ انداز میں رہتے ہیں. وہی 72 کی حکومت 80 کی کیبنٹ ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں تو 60-70 کے پورا انٹوراج جاتا ہے. اور شاہانہ سٹائل, جس طرح جہازوں میں گھومتے ہیں, پہلے تو گاڑیوں میں تھے اب تو وہ ہیلی کاپٹرز میں گھومتے ہیں, اور غریب لوگوں روٹی بھی نہیں کھا سکتے. تو اس کا یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ قرضہ لیں. آپ نے یہ سٹائل دیکھیں, آپ یورپ کے دیکھیں, ویسٹرن ملکوں کے دیکھیں جنہوں نے اپنے پیسے لگا کے ملک کے پیسے ملک کو کہیں پہنچا دیا ہے, وہ لوگ سائیکلز پہ گھومتے ہیں. اور ہمارے ملکوں میں
جو بالکل لوگ غریب ہیں, روٹی بھی نہیں کھا سکتے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کا وزیر اعظم اگر سائیکل پہ گھومنا شروع کر دے تو وہ تو کڈنیپ ہو جائے گا. نہیں تو ایسے آپ کام کیوں کریں کہ آپ کو کوئی کڈنیپ کر لے گا؟ آپ ان کی طرح کام کریں, عوام دوست کام. دیکھیے میں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کو کرائسس مینیج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کل بھی دیکھیے موجودہ ایکسپینشن آف اکانومی. ایکسپینشن کے علاوہ میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ امپورٹس جو ہیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. آج کل بلی کتے کا کھانا امپورٹ کر کے آ رہا ہے. 220 گاڑیاں آئی ہیں جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اور چیز آ رہا ہے, پھل آ رہے ہیں, سبزیاں آ رہی ہیں, ہم یہ سب لا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو بہت سی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں, لائف سیونگ ڈرگز نہیں آ پا رہی ہیں, مگر یہ تعیشات سب آ رہے ہیں. ان کو میں نے کہا ہے کہ ان کو 2019-20 کا بیلنس آف پیمنٹ کے ڈیٹا لے کے میں نے کہا ہے اگر ہم ان چیزوں کو کھانے بند کر دیں تو ہم $3.15 بلین بچا لیں گے, جو لگژری آئٹمس ہیں, فوڈ ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول ہے, گیس ہے اور ایڈیبل آئل ہے, اس کو تو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ یہ تو ضرورت ہے زندگی کی, مگر آپ اس کو آج کل آپ بارڈر پہ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ اس کو لوکل کرنسی میں لے سکتے ہیں. روس اور ایران بہت سالوں سے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے سعودی عربیہ جو بالکل ہی ویسٹ کا یعنی کہ ایک ایسا ملک تھا جو بالکل ویسٹرن وہ, مگر سعودی عربیہ اور چائنا نے تیل کا جو معاہدہ کیا ہے وہ لوکل کرنسی میں کیا ہے. تو اگر ہم لوکل کرنسی میں معاہدہ کر لیں تیل کے لیے, ایڈیبل آئل کے لیے, تو ہم $10.5 بلین 19-20 کے ڈیٹا کے مطابق بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب, یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل کرنسی میں کچھ ملکوں کے ساتھ معاہدے کر لیں, اکنامک الائنس بنائیں ایسے کنٹریز کے ساتھ جو ڈالر میں ہمارے ساتھ کاروبار نہ کریں؟ یہ بتائیے حامد, ہم لوگ خود روپے اپنے جیب میں رکھنا چاہتے ہیں, سب ڈالر خرید رہے ہیں, روپے کی قیمت کوئی نہیں ہے, وہ باہر والے ہم سے کیوں لیں گے؟ مجھے بتائیے. دیکھیں تیار ہیں لینے پہ, وہ لینے پہ تیار ہیں. نہیں دیکھیے بات سنیں, کرنسی جو ہوتی ہے نا اس کی جو مانگ ہوتی ہے وہ معیشت کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے. ڈالر کیوں ساری دنیا خریدنا چاہتا ہے؟ یا ابھی آپ دیکھیں کہ چائنیز جو کرنسی ہوگی, چائنیز اکانومی سٹرونگ ہوئی ہے تو اب اس کی کرنسی سٹرونگ ہوئی ہے. ابھی سعودی عربیہ کا تو اپنا ایک آئل کا بیس ہے, سمجھ گئے نا. ابھی ہماری معیشت اتنی کمزور ہے کہ ہم متواتر ڈیویلیو کرتے جا رہے ہیں اور تب بھی وہ نہیں تھم رہا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ پروموشن, ہماری جتنی بھی پالیسیز ابھی بن رہی ہیں, یہ آئی ایم ایف کی, یہ صرف ایک جگہ سے قرضہ لے کر دوسرا قرضہ ہم دے رہے ہیں, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو بند کر دیا. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بند ہو رہی ہیں, ایگریکلچر سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. اب ایسے حالات میں اگر ہم ڈالر کمائیں گے نہیں, تو اگر ہم صرف قرضے لے کر ہم اپنے ریزروز بڑھاتے ہیں, جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہوا اور ابھی اس پروگرام میں بھی ہو رہا ہے, تو یہ جو ہے یہ ہماری معیشت کے لیے دیر پا نہیں ہے. یہ سلمان شاہ جو کہہ رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہے, نہیں, یہ جو پروگرام ہے یہ صرف کچھ دیر کے لیے, شاید ہمیں ذرا ایک موقع دے. بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہاں پر پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کرنا ہے, وہ ایکسپورٹس کو ہم نے اپنی انڈسٹری کو وہ صحیح کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے تمام انویسٹمنٹ کی جو گڈز ہوتی ہیں, مشینیں, ان پر ڈیوٹیاں, ٹیکسز لگا دی ہیں, جب ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جتنے بھی خام مال ہے, را مٹیریل ہوتی ہے, جس سے ہم نے کوئی چیز بنا کر ایکسپورٹ کرنی ہے یا ملک میں بنانی ہے, اس پر ہم نے ٹیکس لگا دیے. امپورٹ ڈیوٹیز کو, جس کو میری تجاویز کے مطابق ختم کر دیا تھا 2007-8 تک, بالکل کم ہو گئی تھی. ڈیوٹی فری را مٹیریل آتے تھے, وہ تمام پھر اب ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں آ گئی ہیں. دیکھیں ہم نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ ہیں ریونیو جنریشن کے لیے, کہ کسی طریقے سے حکومت کے جو وہ ہیں خزانے بھرو روپیوں سے, تاکہ یہ بے تحاشا اور غلط جگہوں پر استعمال کریں, اپنی پالیٹکس چلائیں. ان کے جو طریقہ زندگی ہے یہ ایک بینکرپٹ حکومت کی نہیں ہے. بینکرپٹ جو پاکستان اگر ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ آپ اور میں نہیں ہو رہے حامد, یہ حکومت ہو رہی ہے. اچھا ہاں, بوجھ ہم پر ہے, اور اس کے جو کریکشن کے جو بوجھ ہے وہ بھی ہم پر ڈال رہے ہیں, ٹیکس بھی ہم پر ڈال رہے ہیں,
لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے. اور جہاں تک یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, میں بتا دوں یہ آئی پی پیز کے معاہدے جو جن حکومتوں نے کیے تھے وہ یہی ہیں جو آج کل حکومت میں ہیں یا اس سے پہلے تھے. بات یہ ہے کہ یہ جب تک رہیں گے آئی پی پی کی یہ سسٹم, پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. ان آئی پی پیز کے ایگریمنٹس نے ہماری انڈسٹری کو بند کر دیا ہے, ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیونیس سے ختم کر دیا تو ہے. آپ کے خیال میں تمام مسائل کی جڑ یہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں؟ یا دیکھیں ان کی جو نہیں, ان کی غلطیاں, دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ, لیکن انہوں نے جو اکنامک فیصلے کیے ہیں وہ سارے غلط کیے ہیں. ان کی سمجھ نہیں ہے, ان کو سوچ نہیں ہے, اور ان کے کئی اور پولیٹیکل یا پرسنل ان کے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو, جس کی وجہ سے انہوں نے ملک کے مفاد میں فیصلے نہیں کیے. میں بھی ذرا کچھ کہنا چاہوں گی جو ڈاکٹر زبیر نے کہا ہے اس کے جواب میں. جی میں کانفرنسز میں گئی ہوں, رشیا بھی گئی ہوں, چائنا بھی گئی ہوں, اور باوجود ہماری ویک کرنسی کے باوجود رشینس تیار ہیں لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے پہ. اچھا جی, میں نے ان سے سجیسٹ کیا تھا کہ ہم بارٹر میں کریں, تو انہوں نے کہا بارٹر میں بھی کر سکتے ہیں مگر ہم لوکل کرنسی میں, ان کی پریفرنس لوکل کرنسی ہے, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکی ڈالر جو ہے اس کی اہمیت کو کم کریں. جی ہاں بالکل. اچھا, یہ سلمان کا. سلمان شاہ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کون سا ایک ایسا بڑا قدم آپ سجیسٹ کریں گے کہ جو کہ اس حکومت کو فوری طور پہ لے لینا چاہیے؟ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر آگے چل سکتے ہیں تو وہ بڑی غلط فہمی ہے اور لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے برابر ہے. میرے خیال میں ہمارا جو چین کا قرض ہے وہ سب سے بڑا قرض ہے, اور اس سال سب سے زیادہ اسی کی ری پیمنٹ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک چین کے ساتھ کم از کم پبلکلی مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی وہاں پہ گیا ہے, ان سے بات کی ہے, کوئی منسٹری آف فائنانس سے وہاں پہ گئے ہیں, کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں, جن کے پاس ہمارے قرضے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم بہت باتیں کر رہے ہیں, کبھی یورپ جاتے ہیں, کبھی امریکہ جاتے ہیں, ان کے قرضے تو بہت کم ہیں. اچھا, اب آپ نے ملٹی لیٹرل قرضے ہیں, جو ملٹی لیٹرل قرضے تو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کے تو سارے آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں. لانگ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں آپ کو ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان بنانا پڑے گا کہ یہ اکانومی جو ہے, جو ایک رینٹ سیکنگ اکانومی بنی ہوئی ہے, اس میں جو چینجز آپ نے کرنی ہے, آپ نے اسٹیٹ کو چھوٹا کرنا ہے. اسٹیٹ جو ہے ضرورت سے زیادہ پھیل گیا ہے, ہر چیز میں گھسا ہوا ہے, بری طرح مینیج کر رہا ہے, ریسورسز کی تباہی کر رہا ہے. جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ ریٹ آف ریٹرن ہی کوئی نہیں آتا. سو آپ نے اسٹیٹ کو چھوٹا کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو دبا کے انہوں نے تباہ کر دیا ہے, کوئی بڑا یہاں پہ کھلاڑی رہا ہی نہیں. سارے ایس ایم ای ٹائپ ہیں, چھوٹے چھوٹے, جو کہ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے, جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ نو ہاؤ ہے, نہ ان کے پاس کیپٹل ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو اب آگے پروموٹ کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ بننا ہے تو وہ پھر صرف ٹیکسٹائل کی بیسس پہ نہیں آپ بن سکتے. پھر آپ کو ایک بڑی ڈائیورسیفائڈ اکانومی چاہیے, اور ڈائیورسیفیکیشن آف پروڈکٹس چاہیے. انجینئرنگ ہے, کیمیکل ہے, باقی چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہیومن کیپٹل پہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومن کیپٹل اس کے لیے. ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں, آپ کے جو قصبے ہیں, جو آپ کے دیہات ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں, روزانہ کام کرتے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ان کو آپ نے دنیا کی مارکیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے, ان میں ٹیکنالوجی لانی ہے, ان میں سکلز لانی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ, پچھلے 10 سال میں جن ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے اس میں یوکرین ہے, یونان ہے, وینزویلا, ارجنٹینا, ایکویڈور, لبنان, زیمبیا, سرینیم, سری لنکا, رشیا, گھانا. کیا ان سب نے آئی ایم ایف کی وجہ سے ڈیفالٹ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر ایک کے بارے میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگی. اب مثال کے طور پہ روس جو ہے, رشیا نے آئی ایم ایف کی وجہ سے تو ڈیفالٹ نہیں کیا. دیکھیے اب سری لنکا کا دیکھیے کہ سری لنکا کا مثال دی جاتی ہے کہ اس نے چائنا سے لونز لیے تو اس کا یہ ہو گیا. چائنا کے جو لونز ہیں وہ صرف 10% ہیں سری لنکا کے فارن ڈیٹس کے. اچھا. اور زیادہ تر اس کے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے اس کے لونز ہیں. اس کی وجہ سے وہ تو بجٹری سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں.
تو اس کے بعد جب وہ کوئی ملک ذرا سا بھی لون لیتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، جیسے سری لنکا نے لیا، تو چونکہ پہلے سے اتنا اس کو قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ذرا سے بھی اب کوئی قرضہ لیتا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے تو وہ ڈیفالٹ ہونے جل لگتا ہے. اچھا میں ذرا یہ مکمل کر لوں کہ آئی ایم ایف کے پاس ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے یہ اسٹڈی کی ہے اور ہمارے کولیگس نے کہا ہے کہ اگر ہماری معیشت میں اب بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ مزید ٹیکسز لگائیں، ان کو جمع کریں اور اس سے ڈیٹ سروسنگ کریں، کیونکہ ملک کی معیشت اب اس کا نہیں ہے. دوسری بات جو بہت سخت نقصان ہوگا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا، وہ دیکھیے اس وقت تمام معیشتیں اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا رہی ہیں. سب کا برا حال ہے، جو آپ نے نام لیے ان سب کا برا حال ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے ہیں ان کے پاس آپشنس ہیں، جس طرح کے میں نے آپشنس اس کتاب میں دیے اس طرح کے اور بھی آپشنس ہیں. تو وہ ملک جو آئی ایم ایف کے پروگرامز پہ نہیں ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو بچا سکیں. آپ نے ایک آپشن دیا کہ پاکستان 5-6 ملکوں کے ساتھ ایک الائنس بنا لے، پاکستان، ٹرکی، ملیشیا، افغانستان، ایران، قطر. تو ٹرکی تو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی ٹرکی کو ایکچولی ٹرکی ہے، مگر ٹرکی کی معیشت بہت خراب ہوئی ہے جب سے وہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے. ارجنٹینا کا آپ دیکھیے، ارجنٹینا ایک بہت خوشحال ملک تھا. یہاں کے ایوریج جو پر کیپیٹا انکم تھی وہ $7,500 وغیرہ تھی. اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس ارجنٹینا گیا اور اس کے جانے کے بعد کئی پروگرامز کے بعد ان کی پر کیپیٹا انکم $700 سم تھنگ رہ گئی. اچھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہت ملکوں میں تباہی آئی ہے، اور اگر آپ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس جو آپشنس ہیں جو میں نے دیے ہیں یا جو اور آپشنس ہیں اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو بچانے کے لیے، وہ آپشنس کلوز ہو جائیں گے، کیونکہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اب خود نہیں طے کر سکتے، اب آئی ایم ایف طے کرے گا. آپ کی جو آپشنس کی آلٹرنیٹیوز ہیں ان پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچا نہیں سکیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نوآبادیاتی نظام کی طرف ترقی پذیر ممالک کو لے جایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جیسے جیسے یہ ڈیفالٹ کرتے جائیں گے، ان کے جو پورٹس ہیں اور ان کے جو وہ ہیں ان کو آ کے ان کے انویسٹرز ان پہ قبضہ کرتے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب، کوئی روڈ میپ ہم بنا سکتے ہیں ایسا کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم اس اکنامک کرائسس سے نکال سکیں؟ تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، جو تھوڑے بہت میں نے اس کے وہ دیکھے ہیں، یہ ہمیں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کرنے دیں گے. یہ صرف اتنا کریں گے کہ ایک قرضہ لیں گے دوسرے کو دیں گے. فی الحال ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں فسکل سپیس، ہم نے ایک بجٹ میں ایک جگہ بنانی ہے جس کے ذریعے ہم وہ ریفارمز لا سکیں جو ہماری کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کرے، جو غلط ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو اس معیشت کو جن کا گلا دبا رہی ہے وہ ختم کر سکیں، اور ہم پھر ایک ایسے انسینٹیو سٹرکچر لے آئیں کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹ اورینٹڈ وہ شروع ہو. فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو لازمی چیز ہے کہ ہم نے اپنی مانیٹری پالیسی کو ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرولز میں لانا ہے. جس چیز کی سمجھ نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں کسی کو، یہ اس کو انڈائریکٹ کنٹرول میں لانے کے لیے ریفارمز میں بھی میں نے شروع میں کام کیا تھا جب ڈاکٹر یعقوب گورنر تھے. اب بات یہ ہے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹس 16-17% کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں یہ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. ہم بیرونی قرضے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اندرونی قرضہ جو ہے وہ کئی خربوں روپے ہے، اور اس کی مد میں جو صرف سود ہم دے رہے ہیں. حامد آپ نہیں مانیں گے کہ اس بجٹ میں 5.2 کھرب روپے ہوگا. 5,200 ارب. یہ ہماری تمام ٹیکس کلیکشن کی کوئی 80% پیسے جو ہیں وہ کمرشل بینکس کو جا رہے ہیں. ہم نے ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرولز کے ذریعے فائنینشیل ریپریشن اس کو کہتے ہیں، انٹرسٹ ریٹس کو زبردستی نیچے لا کر ہم نے اتنی سیونگ کریٹ کرنی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بجٹ کا خسارہ ختم کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، 2-3% پر لانا ہے، اور اس کے ذریعے اور ہم نے ٹیکسز کو جسے کہتے ہیں نا ریسٹرکچر کرنا ہے، جو معیشت کو چلنے دینا ہے. اور تو پہلے تو ہم نے یہ طریقہ کہا. اور ایک اور چیز ساتھ ہی ہم نے، میں نے کہا انرجی کے بغیر تو کوئی چیز نہیں چلتی. آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں وہ سب ریویو ہونے چاہیے.
جب تک ہم نے ان کو ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ری نیگوشیٹ نہیں کیا تو پاکستان بالکل آپ سمجھے کہ ہم وی آر مارگیج فار لائف. تو یہ لازمی کرنا ہوگا, اس میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. یہاں پر یہ ایسے ان کو ہم نے مراد دیے ہیں کہ یہ اس گائے کو مار رہے ہیں جس کا دودھ یہ لینا پینا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اور اب ایک سوال جو میں آخر میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کام, یہ جو روڈ میپ, یہ جو تجاویز ہیں, اس پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کرے گی یا کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, کچھ تجاویز آپ نے دی ہیں, کچھ تجاویز زبیر صاحب دے رہے ہیں, کچھ شاہدہ وزارت صاحبہ دے رہی ہیں. تو کیا یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ ان تجاویز پہ عمل درآمد کر سکتی ہیں یا اس کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی آپ چلا سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر کوئی تھوڑی سی بھی اس میں عقل ہو یا اس میں کیپیسٹی ہو تو وہ آرگنائز کر سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے, اسپیشلسٹ چاہیے, پروفیشنلز چاہیے. تو وہ پرائم منسٹر وہ سیلز بنا سکتا ہے. ہر منسٹری میں آپ کی ایک سیل بن سکتا ہے جو آپ کے پلاننگ, اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اس کے مطابق جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ ہو اور اس کو مانیٹر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہدہ وزارت صاحبہ, آپ نے تو اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ٹیکنوکریٹس پہ لکھا ہوا ہے, ایک چیپٹر آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ہے. تو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے یہ ٹیکنوکریٹس کریں, یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, یا آئین کے مطابق جو حکومت چل رہی ہے وہی اس پہ عمل درآمد کریں؟ دیکھیے, میرے خیال میں آئین کے مطابق تو ہونا چاہیے, مگر ایسے لوگ جو ٹینٹڈ ہیں, جن کی شہرتیں خراب ہیں اور جو صرف شاہانہ طریقے سے زندگیاں گزارتے ہیں, چاہے وہ الیکٹڈ ہوں, میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو تو نہیں ہونا چاہیے حکومت میں. جس قسم اور آپ نے جو ڈول نیشنلٹی والے ہیں ان کو تو بالکل آپ نے ریجیکٹ کر دیا. میں اس پہ آ رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو الیکٹڈ بھی ہیں وہ بھی ایماندار ہوں, ان پہ کرپشن کے کیسز نہ ہوں. تو ایک بات, جہاں تک ٹیکنوکریٹس کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے, 3 دہائیوں سے, 90 سے لے کے اب تک وہی چہرے بدل کے, وہی چہرے کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی وہی چہرے نون لیگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیز پیپل ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. پچھلے 30 سال سے یہ کچھ نہیں کر پائے. تو اس لیے وی نیڈ پیپل جن کو ابھی انہوں نے اس قسم کے جو فیل نہیں ہوئے ہیں. دوسرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس اگر ہوں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں, یہ ٹیکنوکریٹس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار نہ ہوں, ڈوئل نیشنلز نہ ہوں. اور بہت سے لوگ پاکستان کے, ہمارے گورنمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں, اور کچھ لوگ باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں. آپ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں. جی. تو نہ وہ لوگ ہوں جو باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں, نہ وہ ہوں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں, نہ وہ ہوں جو ڈوئل نیشنلز ہیں, اور نہ وہ ہوں جو فیل ہو چکے ہیں بالکل ٹھیک ہے 30 سال سے. ڈاکٹر زبیر صاحب, جو بھی روڈ میپ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے امپلیمنٹ کیا جائے, اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ ٹیکنوکریٹس کو کنیکٹ کر دیا جائے. کیا یہ پاسبل؟ دیکھیں, میں بات سنیں, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا تو لازمی ہے نا, لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈ بھی ہوتے ہیں. کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں؟ 21-22 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, اور ایسی امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو مطلب کہ ڈریون بائی پولیٹیکل انٹرسٹ, سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ملک ابھی ایسے سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم ڈوب چکے ہیں, اسینشلی ڈوب چکے ہیں. اب تو ہمیں کوئی اس طرح بس تھوڑی وہ, اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کچھ انوویٹو وہ ارینجمنٹ کرنی پڑے گی جو پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں نا, یہ بغیر پولیٹیکل ایگریمنٹ کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو وہ نہیں آ سکتا, لیکن ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے ٹیکنوکریٹس کو, یا پروفیشنل اکانومسٹ میں کہوں گا, یہ ٹیکنوکریٹ کا لفظ میں نہیں استعمال, اکانومسٹ جو ہیں
وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے، ہر روز ان پر پریشر ہوگا، اور ایک شخص نہیں، اس کی تو ٹیم چاہیے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا بیک گراؤنڈز ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس یا پاکستانی ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے مطابق آپ چنے. لیکن ان کو فل سپورٹ ہونی چاہیے. سیاسی اگر ہر روز ان کے ساتھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہوں تو وہ جو ریفارمز ہیں اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں روٹ نہیں لینے دیں گے، اس کی جڑیں نہیں بننے دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب، وزارت صاحبہ، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے. مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسائل کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حل نہیں کر سکتا، کوئی بینکر بھی حل نہیں کر سکتا. اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اکانومسٹ، ماہرین معاشیات. معیشت کا مسئلہ ہے، ماہرین معاشیات حل کریں گے. خواہ کوئی سیاسی حکومت جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل کرے یا آپ کسی اور طریقے سے ان کی خدمات حاصل کریں. ماہرین معاشیات، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نو، بینکر نو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.